قرآن مجید سے ہم مسلمانوں کا تعلق کیسا ہے، اس کا ہمیں سنجیدگی سے جائزہ لینا ہے۔ قرآن مجید سے ہم مسلمانوں کا تعلق مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ میں ہمارے محترم سامعین سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کسی کو رسوا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق کس قدر کمزور ہے اس کا محاسبہ کرنے اور جائزہ لینے کے لیے۔ ہم میں سے وہ لوگ کون ہیں جو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت پابندی سے کرتے ہیں؟ آج بھی انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس سوال سے کسی کو رسوا کرنا مقصد نہیں ہے، بس قرآن سے متعلق ہم مسلمانوں کا تعلق کیسا ہے اس کا جائزہ لینا ہے، اپنے نفس کو جھنجھوڑنا ہے، اپنے آپ پر ملامت کرنا ہے۔ آج حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بیانات کو، جلسے جلوس کو، تقاریر کو ایک فیشن بنا لیا ہے، ایک روٹین بنا لیے، اپنے کانوں کا ایک ٹیسٹ بنا لیے۔ بیانات تو بہت سنتے ہیں اور دین کی بہت ساری باتیں الحمدللہ ہماری جماعت کی یہ حقیقت ہے اور سچائی ہے کہ ہماری جماعت کے پاس علم بہت ہے لیکن عمل بہت کم ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ علم ہمارے پاس بہت ہے لیکن عمل میں بہت کوتاہی ہے، عمل میں بڑی کوتاہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج قرآن مجید سے مسلمانوں کا تعلق بس جذباتی تعلق، قرآن سے ہمارا تعلق، مسجدوں سے ہمارا تعلق، شاعر اسلام سے ہمارا تعلق، ہمارے نبی سے ہمارا تعلق بس جذباتی ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں اگر نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو ہم جذبات میں آتے ہیں، نوجوان ہمارے بے قابو ہو جاتے ہیں، روڈوں پہ آ جاتے ہیں۔ دنیا کے کسی کونے میں کسی مسجد کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہماری مجلسوں میں اس پر تبصرے ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں بحیثیت مسلمان، مساجد سے، شاعر اسلام سے، ہمارے نبی سے ہمارا تعلق مضبوط ہے اور ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے، کمال ایمان کی دلیل ہے۔ لیکن اگر دنیا کے کسی کونے میں کوئی نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، مسجدوں کی بے حرمتی کر رہا ہے، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ہمیں اپنی زندگیوں کا، اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے گھروں سے ہمارا تعلق کتنا کمزور ہے۔ نبی کی سیرت کے مطابق کیا ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ نبی کے نام پر ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا نبی کے دین پر ہم چلنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی حقیقت اور سچائی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، قرآن مجید سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے۔
ہر طرح کا خیر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں رکھ دیا ہے. ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کتاب میں ہے. ہم نے اس کتاب سے ایک بس جذباتی تعلق بنا لیا ہے. اس کتاب سے ہمارا کوئی حق ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام اللہ عز وجل. آج مسلمان اللہ کے کلام سے دور کیوں ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کا ہمارے پاس اہتمام کیوں نہیں ہے؟ قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیوں اس قدر کمزور ہے؟ صحابی رسول عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام اللہ عز وجل. اگر تمہارے دل پاک صاف ہوتے تو تم کبھی بھی اللہ کے کلام سے آسودہ نہیں ہوتے. اللہ کے کلام سے تم کبھی دور نہیں ہو سکتے تھے. قرآن مجید سے ہمارا تعلق بہت مضبوط ہوتا. ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے, قرآن اپنے ہاتھوں میں لیتے, قرآن سے ہم جڑ جاتے, قرآن کو سیکھتے, قرآن کو سکھاتے, اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے. لیکن وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت کیوں نہیں؟ اللہ کے کلام سے ہمارے دلوں میں عقیدت اور الفت کیوں نہیں؟ صحابی رسول نے کہا اگر تمہارے دل پاک صاف ہوتے تو تم کبھی بھی اللہ کے کلام سے آسودہ نہیں ہوتے. تمہارا پیٹ نہیں بھرتا تھا. تم قرآن پڑھتے جاتے لیکن کبھی طبیعت بیزار نہیں ہوتی, قرآن رکھنا گوارا نہیں ہوتا. کبھی کسی دن قرآن اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تو ایک بے چینی, بے قراری محسوس کرتے. آخر آج مجھ سے کیا چیز فوت ہو گئی ہے, کیا بات ہے کہ میں بے چینی محسوس کر رہا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک مومن کا قرآن مجید سے, اللہ کی کتاب سے, اللہ کے ذکر سے تعلق اسی طرح ہوتا ہے جو تعلق مچھلی کو پانی سے ہوتا ہے. غور سے سنیں, اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ایک مسلمان, ایک مومن کا تعلق ویسے ہی ہوتا ہے جو تعلق مچھلی کو پانی سے ہوتا ہے. کہا اگر مچھلی کو پانی سے نکال کر باہر رکھ دیا جائے, مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی, دم توڑ دے گی, مر جائے گی. اسی طریقے سے جو مسلمان مرد اور عورت اللہ کی کتاب قرآن مجید سے دور ہو جائیں, اللہ کی کتاب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, دھیرے دھیرے ان کا دل مر جاتا ہے. ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں. بظاہر وہ زندہ ہیں لیکن ان کا دل مر جاتا ہے. اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا, دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال ہے. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے گویا کہ وہ زندہ ہے, اس کا دل زندہ ہے, لیکن جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا بظاہر وہ زندہ ہے لیکن اس کا دل مر چکا ہے. اور جب دل مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا, دل ہے لیکن سمجھنے کے قابل نہیں, دل ہے لیکن سمجھنے کے قابل نہیں. ہم بیانات سنتے ہیں لیکن بیانات کا ہماری زندگیوں میں اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف کیوں نہیں آ رہا؟ آخرت کی فکر ہمارے زندگی میں کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا سچا جذبہ ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں ہے؟ کتاب و سنت پر ہمارا کما حق ہو جیسا عمل ہونا چاہیے آخر عمل کیوں نہیں؟ ہم دین سے اتنا دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟
قرآن سے ہم دور ہو گئے، اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمارے دل مردہ ہو گئے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے لیکن سمجھنے کے قابل نہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تفقدوا الحلاوہ فی ثلاثۃ اشیاء، اے لوگو اگر نمازوں کی چاشنی، نمازوں کی لذت تم اپنی زندگی میں محسوس نہیں کرتے، قرآن پڑھتے ہو لیکن قرآن کی لذت اپنی زندگی میں محسوس نہیں کرتے، اللہ کی عبادت میں دل نہیں لگتا، وجہ کیا ہے؟ ایمان کی لذت، عبادت کی لذت اور چاشنی تین چیزوں میں تلاش کرو، فی الصلاۃ وفی الذکر وفی قراءۃ القرآن۔ کہا کہ نماز میں اللہ کی عبادت کی لذت تلاش کرو، وہ نماز جس کے بارے میں نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، وہ نماز جس سے نبی کی زندگی کی تکلیف اور پریشانی دور ہو جاتی تھی۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حسبہ امر صلی یا بلال ارحنا بالصلاۃ۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، نبی نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، مجھے نماز میں لذت ملتی ہے، میرے دل کا سکون حاصل ہوتا ہے، میری بے قراری اور بے چینی نماز کے ذریعے دور ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے نفس سے سوال کریں، کیا ہماری نماز ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ کیا نماز پڑھنے سے ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے، یا نماز میں ہمیں سستی اور بیزاری ہوتی ہے؟ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ یہ بیانات، یہ دینی مجلسیں، یہ پروگرام اصلاح نفس کے لیے، اپنے آپ کا جائزہ لینے کے لیے، اپنی خامیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے اندر عمل کا جذبہ لانے کے لیے، اپنے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ورنہ یاد رکھو، یہ صرف جمعیت کی ذمہ داری ہے، مسجد کی ذمہ داری ہے کہ ماہانہ پروگرام منعقد کرنا، باہر سے علماء کو بلانا، بس یہ ایک روٹین ہے۔ یاد رکھیں اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور سفر آخرت کے لیے ہمارے پاس اگر کوئی توشہ ہے تو وہ عمل صالح کا توشہ، سفر آخرت کا اگر کوئی توشہ ہے تو عمل صالح کا توشہ ہے۔ ہم نیک عمل انجام دیں اور آخرت کے لیے نیک توشہ جمع کر لیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عبادت کی لذت، چاشنی، سکون نماز میں تلاش کرو، اور پھر ذکر اور اللہ کے ذکر میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور کہا وفی قراءۃ القرآن، اور قرآن مجید پڑھنے میں تم اللہ کا اپنی عبادت کی لذت تلاش کرو۔ جو انسان جتنا زیادہ قرآن سے جڑتا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط کرتا ہے، قرآن کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا ہے، پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، قرآن مجید پر عمل کرتا ہے، قرآن کی آیتوں میں تدبر کرتا ہے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، یاد رکھیں جتنا زیادہ اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اسی قدر اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ اور جتنا زیادہ ہم قرآن سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے کلام سے دور ہوتے جائیں گے، یاد رکھیں ہم اللہ سے اتنا دور ہوتے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ ہم مسلمانوں کا تعلق قرآن مجید سے بس جذباتی رہ گیا ہے۔ قرآن مجید کے حقوق ہیں، قرآن پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی آیتوں میں تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا اور لوگوں کو اس کی دعوت دینا، یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان حقوق کو ادا کریں۔ لیکن اگر یاد رکھیں قرآن سے ہمارا تعلق کمزور رہ گیا، قرآن سے ہم دور رہے،
دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارے لیے ذلت و رسوائی ہے، ناکامی ہے، خسارہ ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی۔ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ قرآن مجید یہ اللہ کا ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ تو اللہ نے کہا دنیا میں ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، دنیاوی سزا، دنیا میں ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ زندگی کی تنگی یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فقر و محتاجگی میں ڈال دے، غریب اور مسکین بنا دے۔ زندگی کی تنگی اور پریشانی یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت ہے، زمین و جائیداد ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے گھر میں موجود ہیں، لیکن ان نعمتوں کے استعمال سے آپ محروم ہیں۔ دسترخوان پر ساری چیزیں جمی ہیں، لیکن آپ اس میں سے کوئی چیز نہیں اٹھا سکتے۔ یہ کیا ہے؟ زندگی کی تنگی ہے، پریشانی، آفتوں اور بلاؤں سے آپ کی زندگی گھری ہوئی ہے۔ گھروں میں ناچاخیاں ہیں، اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، اولاد نافرمان ہے، اولاد بد اخلاقی کا شکار ہے۔ یہ سب زندگی کی تنگی اور پریشانی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو رب العالمین کے ذکر سے، قرآن سے اعراض کرے گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ بندہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تو دنیا میں مجھے آنکھیں دیا تھا، آج مجھے کیوں اندھا کر دیا؟ اللہ کہے گا کہ تیرے پاس آنکھیں تھیں لیکن تم میری آیتوں سے اعراض کرتا تھا، میری آیتوں سے آنکھیں چرا لیتا تھا، آنکھیں بند کر لیتا تھا، اس لیے آج حقیقی طور پر میں نے تجھے اندھا کر دیا۔ قرآن سے دوری کی یہ سزائیں ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں۔ سورہ زخرف میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا، دور رہے گا، اللہ کے کلام سے اس کا تعلق کمزور ہے، تو ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ شیطان اگر کسی پر مسلط کر دیا جائے اور شیطان کسی کا ساتھی بن جائے تو اب وہ کیا کرے گا؟ ہمیشہ اس کو برے راستے پر لے جائے گا، برائی کا وسوسہ اس کے دل میں ڈالے گا، ہمیشہ گناہوں کی طرف آمادہ کرے گا، اور وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے، قرآن سے دوری یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، اور اللہ کے کلام قرآن مجید سے اگر ہمارا تعلق مضبوط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خیر اور بھلائی میں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی وجہ سے کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رفعت، سربلندی اور کامیابی، عزت عطا کیا، اور جب لوگوں نے اس کتاب قرآن کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیا۔ مال و دولت سے نہ سامان سے وابستہ ہے، مال و دولت سے نہ سامان سے وابستہ ہے، سرخ روئی تیری قرآن سے وابستہ ہے، سرخ روئی تیری قرآن سے وابستہ ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، قرآن مجید سے ہم جڑنے کی کوشش کریں۔ اس موضوع سے متعلق 3-4 اہم نکات آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن، دوسرے سماعت قرآن، قرآن سننا، پہلا قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دوسرا قرآن سننا، اور تیسرا تعلیم قرآن، قرآن کی تعلیم، قرآن سیکھنا، اپنے بچوں کو قرآن سکھانا۔
चौथी चीज़ अमल बिल कुरान, कुरान पर अमल करना। और पांचवी चीज़ तबलीग कुरान, कुरान मजीद के ज़रिए लोगों की तबलीग करना, लोगों को दावत देना। ये कुरान मजीद से मुताल्लिक़ 5 अहम नुकात हैं जो मैं किताब व सुन्नत और अक़वाल सलफ़ सालिहीन यानी सहाबे किराम, ताबईन इज़ाम, तबा ताबईन, अइम्मे किराम के अक़वाल, उनके फरमुदात और उनकी सीरत की रोशनी में आपके सामने इस मौजू की वजाहत करना चाहता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तिलावत से मुताल्लिक़ क्या फरमाया। कुरान की तिलावत, कुरान मजीद को पढ़ना, ये बहुत बड़ा कार खैर है, बड़ी अजीम नेकी और ऐसी अजीम नेकी है जिसमें कभी कोई खसारा नहीं। कुरान पढ़ने वाला कभी नाकाम नहीं हो सकता, कुरान पढ़ने वाला कभी खसारे में नहीं रहेगा, हमेशा फ़ायदे में रहेगा, हमेशा कामयाब रहेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने क्या वादा किया? सूरह फातिर की आयत नंबर 29 में, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह व अक़ामस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजून तिजारतन लन तबूर। अल्लाह ने कहा ये कुरान पढ़ने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, नमाजों की पाबंदी करने वाले और अल्लाह के माल को अल्लाह की राह में खुफिया तौर पर छुप करके और ऐलानिया तौर पर खर्च करने वाले ये बंदे अल्लाह से ऐसी तिजारत करते हैं जिसमें कभी कोई घाटा नहीं। दुनिया की तिजारत कितना भी तजर्बा हो, कितनी बड़ी आप उसके पीछे पूंजी लगा दें, लेकिन गारंटी नहीं है कि इस तिजारत में कभी नुकसान नहीं होगा। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे अच्छे ताजिर और कारोबारी बड़े बड़े खसारे में पड़ जाते हैं, पूरी कंपनी बर्बाद हो जाती है, पूरी तिजारत लाश में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने इसको कहा तिजारतन लन तबूर, ये अल्लाह के साथ ऐसी तिजारत है जिसमें कभी कोई घाटे का शुबहा नहीं। हमेशा अल्लाह की किताब कुरान मजीद की तिलावत करने वाले, पढ़ने वाले हमेशा खैर में रहेंगे, फ़ायदे में रहेंगे, कभी नुकसान में नहीं रह सकते। और कुरान मजीद की तिलावत, कुरान पढ़ना ये ऐसा अजीम अमल है, अल्लाह ताला अपने नबी को हुक्म दे रहा है, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताब, जो कुरान आपकी ऊपर वही की गई है, आप उसकी तिलावत कीजिए। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें कि रोज़मर्रा हर दिन सुबह शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना कुरान पढ़ते थे, कि कुरान से आपका कितना गहरा ताल्लुक था। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये कुरान दुनिया में अगर हम पढ़ेंगे, आखिरत में उस वक्त ये कुरान की तिलावत हमें काम आएगी जिस वक्त बड़े बड़े अंबिया, उलुल अज़्म पैगंबर सिफारिश करने से इनकार कर देंगे। रब के गज़ब और जलाल का आलम यह होगा कि बड़े बड़े पैगंबर अल्लाह के पास बात करने और सिफारिश करने से पीछे हट जाएंगे और कहेंगे इन्न रब्बी क़द ग़ज़िबल यौम ग़ज़बन लम यग़ज़ब क़ब्लहु व लन यग़ज़ब बअदहु। आज मेरा रब इतना सख्त गुस्से में है कि उतना गुस्सा न कभी हुआ था और न आइंदा उतना गुस्सा कभी होगा। अल्लाह के गज़ब और गुस्से के सामने मुझे हिम्मत नहीं, ताकत नहीं कि मैं तुम्हारे लिए सिफारिश कर दूं। ऐ मेरे साथियों, मुसलमान बुजुर्गों, अगर आप दुनिया में कुरान पढ़ते हैं, अपने बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करते हैं, जब सारे पैगंबर आपके लिए सिफारिश करने से इनकार कर देंगे, ये कुरान की तिलावत आपके हक में सिफारिश करेगी। नबी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी। ऐ लोगों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। जब अंबिया तुम्हारे लिए सिफारिश करने से इनकार करेंगे, उस वक्त ये कुरान पढ़ना तुम्हारे काम आएगा। ये कुरान तुम्हारे लिए सिफारिश करेगा, ये कोई मामूली बात नहीं। कुरान आपके लिए सिफारिश करेगा और आपकी बख्शिश करा देगा। और कितना अजर व सवाब, कितना अजर व सवाब कुरान की तिलावत पर हम सोच नहीं सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी, तिरमिज़ी की हदीस, अगर कोई शख्स अलिफ लाम मीम पढ़ता है
میرے بزرگ اور دوستو، قرآن کی تلاوت کا اجر و ثواب کا اندازہ لگاؤ۔ اگر کوئی شخص صرف الف لام میم پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا أَقُولُ الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے 30 نیکی ملتی ہے، اس لیے کہ الف لام میم میں 3 حرف ہے، الف ایک حرف، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف۔ کتنا بڑا اجر و ثواب! صرف ہم نے اپنی زبان سے الف لام میم کہا، 30 نیکیاں ہم کو مل گئی۔ اس طریقے سے اگر آپ قرآن مجید کا ایک صفحہ پڑھتے ہیں، ایک صفحے میں کتنے حروف آتے ہیں؟ کوئی ایک چھوٹی سورت آپ پڑھتے ہیں، اس سورت کے اندر کتنے حروف ہیں؟ تصور کیجئے صرف الف لام میم پڑھنے پر آپ کو 30 نیکیاں ملی۔ تو اگر روزانہ کوئی بندہ، کوئی مرد، کوئی خاتون پابندی کے ساتھ صبح اور شام اگر پابندی کے ساتھ 1 پارہ، آدھا پارہ، 2 پارہ اپنی طاقت کے مطابق کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو دن رات میں وہ کتنی نیکیاں کما سکتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے بزرگ اور دوستو، اگر واقعی اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یہ ایمان اور یقین ہے، آخرت کے دن پر ایمان اور یقین ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونے پر ایمان اور یقین ہے، جنت اور جہنم پر ایمان اور یقین ہے، آخرت پر ہمارا ایمان اور یقین ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو صرف اپنے کانوں کے مزے کے لیے مت سنو، بلکہ اپنی زندگیوں میں لاؤ اور قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کرو۔ ہر دن یہ عہد کر لو کہ میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ۔ کیا بھائی؟ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن پڑھنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ قرآن بڑی روانی کے ساتھ، اچھی تجوید میں، اچھی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ اور جو بزرگ لوگ بچپن میں قرآن نہیں سیکھے، بعد میں کسی طرح کوشش کر کے سیکھ لیے، بڑی پریشانی سے، مشقت سے اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، لیکن ان کا بھی کوئی کم مقام نہیں ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن پڑھنے کا ماہر ہے، سلاست سے، روانی سے، سرعت سے، تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، قیامت کے دن وہ نیکوکار بزرگ مقرب فرشتوں کے ساتھ رہے گا۔ اللہ اکبر! والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، تکلیف سے پڑھتا ہے، حروف اس کی زبان سے نہیں ادا ہوتے، پلٹتے نہیں ہیں، پریشانی ہوتی ہے اس کو پڑھنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو ڈبل اجر ہے، اس کو ڈبل اجر ہے۔ ایک تو قرآن پڑھنے کا، اور دوسرے قرآن پڑھنے میں جو اسے تکلیف ہو رہی ہے، جو تکلیف اٹھا رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اور اجر و ثواب دیتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، کل قیامت کے دن صاحب قرآن، قرآن کے حافظ سے، جو قرآن پڑھتا تھا دنیا میں، اس سے کہا جائے گا جیسے قرآن مجید کی برکت سے دنیا میں ہم نے تیرے مقام کو بلند کیا، دنیا میں ہم نے تجھ کو عزت عطا فرمائی کہ پوری قوم تیرے پیچھے ہوتی تھی، اور قرآن کی برکت سے تو قوم کی امامت کرنے کا حق رکھتا تھا، دنیا میں ہم نے جیسے تجھے عزت دی، تیرے درجے کو بلند کیا، آخرت میں جنت میں بھی تیرا درجہ بلند ہوگا۔ اور اس صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا وارتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر آرام سے قرآن پڑھ جیسے دنیا میں تو آرام سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتا تھا۔ اور یاد رکھ لے جنت میں تیرا آخری درجہ وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم۔ اللہ اکبر! میرے بزرگ اور دوستو، بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حافظ قرآن بنایا ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اگر ہم نے ناظرہ قرآن سیکھا ہے، قرآن پڑھنا ہمیں آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت۔ اس نعمت کی آپ قدر کیجئے اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کو آپ لازم کر لیجئے۔ یہ قرآن کی تلاوت جو دنیا میں کرتے تھے، جب قبر میں جائیں گے وہاں پر کوئی نہیں ہوگا،
ان کے بیوی بچے ان کے غم میں آنسو بہا رہے ہوں گے، قبر کے حوالے ان کو کر کے آ جائیں گے، اس وقت یہی قرآن کی تلاوت، یہی قرآن کا پڑھنا قبر میں ہمارے کام آئے گا۔ طبرانی کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوتر الرجل فی قبری، جب آدمی کو اس کی قبر میں لایا جاتا ہے، فرشتہ، عذاب کا فرشتہ، فَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ رَأْسِهِ دَفَعَتْهُ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ يَدَيْهِ دَفَعَتْهُ الصَّدَقَةُ وَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ رِجْلَيْهِ دَفَعَهُ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسَاجِدِ۔ دیکھیے ہماری زندگی کی یہ نیکیاں خبر میں ہمارے کام آئیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب انسان کو خبر میں دفنا دیا جاتا ہے، عذاب کا فرشتہ اس کے سرہانے سے، اس کے سر کی طرف سے اس کے پاس عذاب دینے کے لیے آنا چاہتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ دفعتہ تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت اس عذاب کے فرشتے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اسے روکتی ہے، اسے پیچھے ہٹاتی۔ تو اس بندے کے پاس عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ بندہ اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پابندی سے پڑھا کرتا تھا۔ وَإِذَا أُوتِيَ مِن قِبَلِ يَدَيْهِ، عذاب کا فرشتہ اس کے سامنے سے آنا چاہے گا، دفعتہ الصدقہ، صدقہ اور خیرات کرتا تھا، وہ صدقہ اس عذاب کے فرشتے کو پیچھے ہٹائے گا۔ وَإِذَا أُوتِيَ مِن قِبَلِ رِجْلَيْهِ، عذاب کا فرشتہ اس کے پیر کی طرف سے آنے کی کوشش کرے گا، دفعہ مشیہ الی المساجد، جو ہم اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو چل کر کے آتے ہیں، یہ مسجدوں کی طرف چل کر کے آنا اللہ کی عبادت کے لیے، یہ نیکی ہمیں اس وقت آخرت میں قبر میں کام آئے گی، اور اس عذاب کے فرشتے کو وہ نیکی اس کو پیچھے ہٹائے گی، اس کو دفع کرے گی۔ میرے بزرگ اور دوستو، بندے سے خبر میں جب سوال کیا جائے گا ایک مومن بندے سے، اور وہ خبر کے تینوں سوالوں کا جواب دے دے گا، تو اس بندے سے چوتھا سوال کیا جائے گا، وما یدریک، یہ تینوں سوالوں کے جواب تجھے کیسے معلوم ہے؟ تین سوالوں کا جواب دینے کے بعد بندے مومن سے چوتھا سوال ہوگا، وما یدریک، تجھے یہ سوالوں کے جواب کیسے معلوم ہوا؟ تو اس وقت بندے مومن کیا جواب دے گا؟ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں اللہ کی کتاب قرآن پڑھا دنیا میں نے اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کیا، اس کے حقوق ادا کیا، اس کے تقاضوں پر عمل کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خبر کے سوالوں کو میرے لیے آسان کر دیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج ہمارا تعلق قرآن سے کتنا کمزور ہے، مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، لیکن قرآن ہاتھ میں لینے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ آئیے صحابہ کرام، سلف صالحین کی زندگیوں کو ہم دیکھیں کہ ان کا قرآن مجید سے کتنا گہرا تعلق تھا، اور اللہ کی کتاب سے کتنا وہ قریب تھے، کتنا زیادہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے وہ جڑے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن اتنا زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو بلایا اور کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم ایک رات میں قرآن ختم کر دیتے ہو، قرآن کے اچھے حافظ تھے ہو، میری نصیحت تمہارے لیے ہے کہ ایک مہینے میں قرآن ختم کرو۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، فإنی اطیق افضل من ذلک، یا نبی اللہ فإنی اطیق افضل من ذلک، میں ابھی نوجوان ہوں، طاقتور ہوں، صحت مند ہوں، میں اور زیادہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، 20 دن میں قرآن مکمل کرو۔ کہا، اے اللہ کے رسول، فإنی اطیق افضل من ذلک، میں نوجوان ہوں، طاقتور ہوں، اس سے بھی زیادہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اور جلدی قرآن ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، 10 دن میں قرآن مکمل کرو۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اور زیادہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، 7 دن میں قرآن مکمل کرو، اس سے پہلے قرآن مکمل کرو۔ اس کے بعد ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، اگر کوئی شخص 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرتا ہے، قرآن مکمل کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں کیا اور قرآن کو نہیں سمجھ سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 دن میں قرآن ختم کرو۔ آپ غور فرمائیے، صحابی رسول زیادہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، کم وقت میں قرآن مکمل کرنا چاہتے ہیں،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا حق ہے، تمہارے پاس پڑوس کے لوگوں کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، اس لیے سارے لوگوں کا حق ادا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن 7 دن سے پہلے مکمل مت کرو۔ اسی طریقے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا۔ یمن کے 2 علاقے تھے، ایک علاقے کے لیے ابو موسیٰ اشعری کو، ایک علاقے کے لیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو۔ جب وہ دونوں آپس میں ملاقات کرتے ہیں، دیکھیے صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملتے تھے، ملنے کا انداز کیا ہے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے، جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے، فون پر بات چیت ہوتی ہے، کیا کھائے، کیا ناشتہ کیے، دوپہر میں کیا کھائے، کب گئے کب آئے، یہی سب ملاقات، دنیا کی گفتگو، دین کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں۔ صحابی رسول صحابہ جب آپس میں ملتے ہیں، ان کی فکر کیا ہے، ان کا خیال کیا ہے، بات چیت کا انداز کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات کرتے ہیں، کہا، سوال کیا ملاقات کے وقت، کیف تقرأ القرآن۔ یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں ہمارے سلف صالحین، یہ ہیں صحابہ۔ ملاقات کے وقت پہلا سوال، کیف تقرأ القرآن، آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا، قائما وقائدا وعلى راحلته واتفوقه تفوقا، کبھی میں کھڑے قرآن پڑھ لیتا ہوں، کبھی سواری پر بیٹھے پڑھ لیتا ہوں، کبھی لیٹے پڑھ لیتا ہوں، قائما وقائدا وعلى راحلتی، اپنی سواری پہ کبھی پڑھ لیتا ہوں، واتفوقه تفوقا، اور تھوڑا جیسے جہاں موقع ملا قرآن پڑھتے رہتا ہوں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ ہے قرآن سے، اللہ کی کتاب سے صحابہ کا تعلق۔ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، سواری پر سوار ہیں، جہاں ہیں موقع ملا قرآن پڑھ لے رہے ہیں۔ معاذ بن جبل نے کہا، میں تو رات میں آخری پہر میں اٹھ کر کے قیام اللیل میں قرآن پڑھتا ہوں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض صحابہ اور تابعین کے بارے میں ذکر کیا کہ ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنے والے صحابہ، ایک ہفتے میں جو پابندی کے ساتھ ایک ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے صحابہ میں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جو پابندی کے ساتھ ایک ہفتے میں قرآن مکمل کرتے تھے۔ تابعین میں کہتے ہیں عبد الرحمن بن یزید، القمہ، ابراہیم نخعی، یہ وہ تابعی ہیں جو ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت پابندی کے ساتھ مکمل کر لیتے تھے۔ میرے بزرگ اور دوستو، سننا بہت آسان ہے۔ التبیان فی آداب حملۃ القرآن کی کتاب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول نقل کیا ہے۔ ڈھلے اور کمزور دلیلیں اور حوالے آپ کے سامنے ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ اتنا کیسے ہو سکتا ہے، ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت کیسے پابندی کر سکتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج ہم دیکھیے اللہ کی کتاب قرآن ہفتے ہو جاتے ہیں، مہینے ہو جاتے ہیں، ہر شخص اپنے نفس کا جائزہ لے۔ سننا بہت آسان ہے، بولنا بہت آسان ہے، لیکن واقعی عمل کر کے دکھانا یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ والوں، جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، آخرت پر ایمان ہوتا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر ہوتی ہے، جنت اور جہنم پر یقین ہے، اجر و ثواب کا شوق ہے، میرے بزرگ اور دوستو، ایسے لوگ اللہ کی کتاب قرآن سے جڑ جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی کتاب قرآن سے جڑ کر کے دیکھو، زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی۔ تمہارے کاروبار میں، تمہاری فیملی میں، تمہارے گھروں میں آپ خیر و برکت محسوس کریں گے، زندگیوں میں ایک عجیب و غریب سکون محسوس کریں گے۔ بس آپ اللہ کی کتاب قرآن سے جڑ جائیے، قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیے، اللہ والے، قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیے۔ اللہ آپ کی زندگیوں میں کیسے سکون پیدا کرے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اماموں سے محبت، اماموں سے عقیدت کا نعرہ لگانے والے، دعوے کرنے والے، اماموں کی تعلیمات پر عمل کرو، اماموں کی زندگیوں کو جو کتاب و سنت کے مطابق تھے اس پر چلنے کی کوشش کرو۔ اماموں سے عقیدت، اماموں سے محبت کا صحیح تقاضا یہی ہے، صحیح عقیدت اور محبت یہ ہے کہ امام کی زندگی جو کتاب و سنت کے مطابق تھی، امام کی تعلیمات جو کتاب و سنت کے مطابق تھی، آپ اس کو اپنی زندگیوں میں لائیے۔ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن کے بارے میں معمول کیا ہے؟ عام طور پر امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل السنہ جن کو کہا جاتا ہے،
ہفتے میں عام طور پر ہفتے میں ایک بار قرآن ختم کرتے تھے، ہفتے میں ایک بار قرآن ختم کرتے تھے، اور رمضان کے مہینے میں ہفتے میں 2 بار قرآن ختم کرتے تھے۔ میرے بزرگوں دوستو، سننا ہم کو عجیب لگتا ہے۔ آج موبائل فون سے ہمارا جو تعلق ہے، صرف موبائل فون کو سامنے رکھ لیجئے، موبائل فون پر آج جس طریقے سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں، یعنی کوئی ایسا وقت نہیں، ہم نماز سے بھی، فرض نماز سے فارغ ہوتے ہیں، کیا سلام پھیرے کہ سب سے پہلے جو ہمارا کام ہوتا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پڑھیں گے۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ موبائل فون اٹھا کر کے واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، کیا تو کس کا تو نیا میسج آیا ہے، کوئی نیا مس کال آیا ہے، کوئی فیس بک میں نیا کوئی میسج آیا ہے۔ سب سے پہلے ہم فون چیک کر کے اپنا واٹس ایپ اور میسج چیک کرتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ایک ایک میسج، پورے واٹس ایپ جتنے گروپ ہیں سب کو پڑھنا، سب کو دیکھنا، سب کے میسیجز کا جواب دینا، قرآن سے، فون سے، موبائل فون سے جتنا ہمارا گہرا تعلق ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، جیسے آج ہم موبائل فون سے جڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ والے، یہ بزرگ صحابہ، یہ بزرگ ائمہ، یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ایسے ہی جڑے رہتے تھے۔ ہم سمجھیں، ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں ایک بار قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ہر 2 رات میں ایک بار قرآن ختم کرتے ہیں، 2 رات میں قرآن ختم کرتے۔ تحفۃ الحفظی، ترمذی کی شرح، ہندوستان کے عالم دین عبد الرحمن مبارک پوری نے یہ کتاب لکھی ہے، حدیث کی شرح تحفۃ الحفظی، اور عرب کے بڑے بڑے مشائخ، عرب کے بڑے بڑے علماء اس کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ کما قال المبارک پوری فی التحفہ، ہندوستان کے عالم دین علامہ عبد الرحمن مبارک پوری نے اس کتاب، اس حدیث کی شرح اپنی کتاب تحفۃ الحفظی میں لکھا ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ 2 رات میں وہ قرآن مکمل کر لیتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کی اجتماع میں، اہل حدیث کی کانفرنس میں، اہل حدیث کے اجتماعات اور دروس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اگر نام نہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خطاب ناقص کہا جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے پوری زندگی کتاب و سنت کی دعوت دی، کتاب و سنت کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، سنت کی دعوت دی، صحابہ کے عقیدے اور منہج کو پھیلایا، بدعات کے خلاف شمشیر بے نیام تھے، ہمیشہ بدعات کے خلاف لکھتے تھے، بولتے تھے، اور بارہا انہیں لوگوں کی شکایت پر کہ یہ شخص توحید کی دعوت دیتا ہے، ہمیشہ بدعتوں کے خلاف بولتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، منہج کی دعوت دیتا ہے، اپنوں نے غیروں نے بار بار شکایتیں کر کے ان کو جیل کے حوالے کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ان کی موت ہوئی ان کا جنازہ بھی اسی جیل سے نکالا گیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، جیل کی زندگی میں کیسی زندگی ہوتی ہے جہاں آدمی کو سکون اور قرار نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ والے جہاں بھی رہتے ہیں اللہ کی کتاب قرآن سے جڑ کر کے، وہ جیل میں بھی ہے، تنہا ہے، لیکن اللہ کی کتاب ان کے ساتھ ہے، اللہ سے ان کا تعلق مضبوط ہے۔ جیل کی زندگی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 80 مرتبہ، کتنی مرتبہ بولو ایک بار، 80 مرتبہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل کی زندگی میں 80 مرتبہ قرآن مکمل کیے، 80 مرتبہ، 80 پر 1واں مرتبہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور 27ویں پارے میں سورہ قمر کی تلاوت ہو رہی ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور اس سورت کی آخری جو 2 آیتیں ہیں، آیت بھی کیسی عجیب و غریب ہے، یہ اللہ والے حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے۔ سورہ قمر کی آخری 2 آیتیں پڑھتے ہیں، ان المتقین فی جنات ونہر، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ یہ 2 آیتیں جس میں متقیوں کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں، جنت کی نہروں کا ذکر ہے، یہ 2 آیتیں قرآن سے پڑھ رہے ہیں اور ان کی روح نکل رہی ہے، ان کی موت ہوتی ہے۔ 80 پر 1واں مار
قرآن پڑھتے ہوئے اس دنیا سے وہ رخصت ہوتے ہیں صرف جیل کی زندگی میں۔ میرے بزرگ اور دوستو، قرآن اور سلف صالحین کی زندگیوں کو جاننا چاہتے ہو؟ سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ اور محدثین نے، ہمارے علماء نے قرآن کا کتنا حق ادا کیا، قرآن سے وہ کتنا جڑ کر رہتے تھے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ آج ہمارے نوجوانوں کو ہماری جماعت کے جو بڑے بزرگ علماء ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، ان کے نام معلوم نہیں ہے، ان کی تاریخ معلوم نہیں ہے، فلمی ہیرو کے اور کرکٹروں کے اور دنیا کے کھلاڑیوں کے نام، ان کی پوری بائی ڈاٹا، ان کی پوری تاریخ جانتے ہیں، لیکن اپنی جماعت کے علماء، اپنی جماعت کے بزرگ، اپنی جماعت کے محدثین، اپنی جمعیت کے ذمہ داروں کے بارے میں ان کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، جماعت کی تاریخ پڑھو، جمعیت کی تاریخ پڑھو اور اسلاف کی تاریخ پڑھو، کس نے جماعت کی کیا خدمت کی ہے، ہماری مسجد میں ہمارے بزرگوں کی خدمت کیا ہے، ہماری اس مسجد کو آباد کس نے کیا، یہاں پر جماعت کیسے قائم ہوئی، اس کے بانی کون تھے، یہ ساری چیزیں ہمارے نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پروگراموں میں، ہماری کانفرنسوں میں، ہماری اجتماعات میں بار بار ان چیزوں کو دہرانے کی ضرورت ہے تاکہ جماعت کی تاریخ ان نوجوانوں کو پتا رہے۔ ورنہ کیا ہے، آج تاریخ مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، مسلمانوں کی تاریخ کو آج مٹانے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کیا جا رہا ہے۔ مسلم نام جو شہروں کے مسلم نام ہیں، ان ناموں کو تبدیل کر دیا جا رہا ہے تاکہ ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے۔ میرے بزرگ اور دوستو، نوجوانوں، اپنی تاریخ، اپنے اسلاف کی تاریخ، اپنے علماء کی تاریخ، اپنی جماعت کی تاریخ کو پڑھو، سنو اور ان سے محبت کرو۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ عرب کے بہت بڑے مفتی، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ تھے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کردار کیا ہے، قرآن سے ان کا تعلق کیا ہے؟ رمضان میں 3 دن میں ایک بار قرآن ختم کرتے تھے شیخ ابن عثیمین، رمضان کے مہینے میں 3 دن میں ایک بار قرآن ختم کرتے تھے، اور غیر رمضان میں 15 دن میں وہ قرآن ختم کرتے تھے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت سے متعلق جو سلف صالحین کی زندگیاں ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ سماعت قرآن ہے، تلاوت قرآن کے ساتھ سماعت قرآن۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں، قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ نیکی اور ثواب کا کام ہے، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو بھی جانتے اور سمجھتے ہیں کہ جیسے قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا نیکی اور ثواب کا کام ہے، اسی طریقے سے عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے قرآن کا سننا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا کار خیر ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، ان جنوں کی ایک جماعت، سورہ جن میں اللہ نے واقعے کو ذکر کیا ہے، جنوں کی ایک جماعت صرف ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت نے ایک بار قرآن کو سنا، ایمان لے آئے قرآن پر۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور قرآن سننا یہ کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، کتنی بڑی نیکی۔ اور آج کے زمانے میں ہر شخص کے جیب میں، ہر شخص کے گھر میں موبائل فون ہے، اور جس میں قرآن سننے کی اچھی سہولت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج ایک وقت تھا مسلم گھروں سے، مسلم محلوں سے، مسلم گلیوں سے صبح فجر کی نماز کے بعد گزرنے والا، راتوں میں گزرنے والا، مسلم گلیوں سے گزرنے والا، مسلم محلوں سے گزرنے والا قرآن کی بھینی تلاوت کی آوازیں سنتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ یہ اپنوں کی گلی ہے، اپنوں کا محلہ ہے، مسلمان یہاں آباد ہیں۔ لیکن میرے بزرگ اور دوستو، فرق کیسا ہو گیا کہ آج آپ کو قرآن تو نہیں سنائی دے گی، آج مسلم گلیوں سے، مسلم محلوں سے، مسلم گھروں سے قرآن کی آواز نہیں آتی، بلکہ کس چیز کی آواز آتی ہے؟ کس چیز کی آواز آتی ہے؟ گانے کی آواز آتی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، گانے کی آواز۔ آج ہمارے گھر سینما گھر بن گئے ہیں، کہنے دیجئے آج ہمارے گھر نعوذ باللہ سینما گھر بن گئے ہیں۔ آج گھر، دکان، مکان، سفر، حضر، کون سی ایسی جگہ ہے ہم کاروبار کر رہے ہیں ٹائم پاس کے نام پر، ہمارے نوجوانوں کے کانوں میں ایئر فون، ہیڈ فون لگے ہیں، ڈرائیورنگ کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں،
اللہ اکبر، گانے سنتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، سیریل دیکھتے ہوئے اسی حال میں حادثہ ہوتا ہے اور اسی حال میں ہماری موت ہو جاتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا انسان جس حال میں مرتا ہے، جس حال میں مرتا ہے، قیامت کے دن اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا؟ تفصیل بتانے کی میرے پاس دلائل پیش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جس حال میں انسان مرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، سجدے میں، وہ سجدے میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہوئے، اگر حادثہ ہو گیا، انتقال کر گیا، اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ لیکن اگر آپ فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، اسی حال میں آپ کسی حادثے کا شکار ہو گئے، یاد رکھو قیامت کے دن اسی حال میں آپ کو اٹھایا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سنیں، قرآن سے ہم اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ، جن پر پورا قرآن نازل ہوا، وہ بھی دوسروں سے قرآن سنتے تھے۔ ہماری خواتین گھروں میں ان کے پاس ٹائم پاس کرنے کے لیے سیریل دیکھنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، پڑوس کی عورتوں کے پاس بیٹھ کر کے غیبت اور چغلی کے لیے ان کے پاس وقت ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، لیکن علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے، قرآن کی تلاوت سننے کے لیے، ائمہ حرمین شریفین کی قرات سننے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ نبی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، کہا ابن مسعود اقرأ علی القرآن، تم میرے سامنے قرآن پڑھو، میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ ابن مسعود نے کہا اون آخر علیک وعلیک انزل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پورا قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، اے ابن مسعود آج طبیعت چاہ رہی ہے، میری خواہش ہے کہ دوسرے سے قرآن سنوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ النساء کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ النساء پڑھتے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر نیچے کر کے غور سے قرآن مجید کی تلاوت کو سن رہے ہیں۔ جب ابن مسعود نے اس آیت کی تلاوت کی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ذمہ داری کا احساس دل میں پیدا ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ ساری امتوں کے اوپر گواہ بنا کر کے مجھے پیش کرے گا، اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کی آنکھوں سے بے ساختہ زار و خطار آنسو جاری ہے، رہا نہیں گیا۔ کہا ابن مسعود حسبک الآن، اب بس کرو، تلاوت روک دو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اپنا سر اٹھایا، میں نے دیکھا کہ کائنات کے امام نبی آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آپ زار و خطار رو رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم بھی قرآن سنتے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، قرآن کی قرات گاڑی میں لگی ہوئی ہے، دوستوں میں بات چیت چل رہی ہے، ہنسی مذاق چل رہے ہیں، گھر میں خواتین قرآن لگا کر کے چھوڑ دیتی ہیں، کوئی صفائی کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں۔ قرآن سننے کا طریقہ یہ نہیں ہے، قرآن سننے کا یہ ادب نہیں ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ نے دو حکم دیا، جب کہا جہاں قرآن پڑھا جائے، جہاں قرآن کی تلاوت ہو، فَاسْتَمِعُوا، قرآن کی تلاوت کو کان لگا کر غور سے سنو۔ صرف ایک ہی حکم نہیں، وَأَنصِتُوا الگ سے کہا، اور چپ رہو، خاموش رہو، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ ہماری شادی محل، ہمارے فنکشن ہال کا جائزہ لیجئے، علماء کو بڑے شوق سے بلایا جاتا ہے نکاح پڑھانے کے لیے، اور معاف کیجئے ٹائم پاس کرنے کے لیے 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ڈائری لکھی جا رہی ہے۔ ابھی نوشہ آ رہا ہے، نوشہ ریڈی ہو رہا ہے، دولہا والے نہیں آئے ہیں، دولہا کا باپ نہیں آیا ہے، فلاں نہیں آیا ہے، بھائی نہیں آیا، اب کیا کرنا؟ کسی مولوی صاحب کو لگا دیا جاتا ہے ٹائم پاس کے لیے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، نستغفر اللہ۔ کیا ہم نے اللہ کی کتاب قرآن کو، نبی کی سنتوں کو، دین کی باتوں کو ہم نے ٹائم پاس بنا لیا ہے؟ خواتین باتیں کر رہی ہیں، گپ شپ میں ہیں، اور شادی محل میں ہر طرف آوازیں ہیں، پکاریں ہیں، اور مول صاحب کا بیان چل رہا ہے، ڈائری لکھی جا رہی۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا مذاق، قرآن کا مذاق، قرآن کی بے حرمتی ہے، کتاب اللہ کا مذاق ہے، سنت رسول کا مذاق ہے۔ اور ایسی کسی مجلس میں جہاں پر اللہ کی کتاب، نبی کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، بے ادبی ہو رہی ہو، گستاخی ہو رہی ہو، ایسی مجلسوں میں بیٹھنا، اس میں شریک ہونا اللہ کی دعوت، اللہ کے عذاب کو
دعوت دینا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنی مجلسوں میں اللہ اور اس کے رسول کا ادب رکھو، کتاب اللہ کا ادب رکھو۔ یہ اللہ کی کتاب، اللہ کے اس کے رسول کی باتیں، یہ دین کی باتیں ٹائم پاس کے لیے نہیں، مذاق کے لیے نہیں رکھی گئی، یہ نصیحت کے لیے، نصیحت کے لیے، غور و فکر کے لیے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے۔ آج کا یہ پروگرام قرآن مجید اور سلف صالحین، ابھی دوسرے پوائنٹ پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، تین پوائنٹ باقی ہیں، وقت ہو چکا ہے۔ میں آپ سے اس عنوان سے، اس موضوع سے ایک ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر واقعی اس اجتماع کے انعقاد میں آپ مخلص ہیں اور واقعی اس اجتماع کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کر کے، کتاب و سنت کی باتوں کو سن کر کے آپ اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب قرآن سے جڑ جائیے، اللہ کی کتاب قرآن سے جڑ جائیے۔ جو اللہ کی کتاب سے جڑ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا، اور جو اللہ سے جڑ گیا دنیا کی کوئی طاقت اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، دنیا میں آخرت میں کبھی بھی وہ پریشان نہیں رہے گا، وہ ذلیل و رسوا نہیں ہوگا، اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ اگر آپ قرآن نہیں پڑھے ہیں، قرآن سیکھے نہیں ہیں، کسی چیز کو سیکھنے کے لیے عمر نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے بزرگ اپنے بچپن میں انہوں نے بڑے موبائل فون نہیں دیکھا تھا، لیکن آج ماشاءاللہ بزرگ احباب بھی باقاعدہ ٹچ فون استعمال کر رہے ہیں اور ہر فائل کھول رہے ہیں اور فیس بک سے کا استعمال کر رہے ہیں، واٹس ایپ کا استعمال کر رہے ہیں، آن لائن بینکنگ کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے بچپن میں یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی تھی۔ بچپن میں سائیکل چلاتے تھے، آج ماشاءاللہ چارجنگ کی اسکوٹر چلاتے ہیں۔ بچپن میں نہیں سیکھے تھے دنیا کے کام، جو ہم بچپن میں نہیں سیکھے تھے باقاعدہ سیکھ رہے ہیں، اپنی ضرورت اسے سمجھ رہے ہیں اور اس کو کر رہے ہیں۔ لیکن جب دین کی سیکھنے کی بات آتی ہے، قرآن سیکھنے کی بات آتی ہے، سورتیں سیکھنے کی بات آتی ہے، دعائیں سیکھنے کی بات آتی ہے، تو ہم کیا بہانے بناتے ہیں؟ بچپن میں نہیں سیکھے تھے، مول صاحب ہمارے ماں باپ نہیں سکھائے تھے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ مسجدیں میں نے ابھی ذمہ داروں کو مشورہ دیا، جہاں بھی میں جاتا ہوں میں بولتا ہوں یہ کروڑ کی مسجد، 1 کروڑ 1.5 کروڑ کی مسجد تعمیر کرنے کے لیے، مسجد کی زمین خریدنے کے لیے کروڑوں روپے اجتماعات کے خرچ ہو رہے ہیں، اور یہ مسجدیں صرف 5 وقت کی نمازوں کے لیے خاص ہو گئے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کے لیے، وہ بھی صرف جمعہ میں یہ مسجدیں بھرتی ہیں اور فجر کی نمازوں میں یہ مسجدیں خالی رہتی ہیں۔ ان مسجدوں کو آباد کرو۔ آج ہماری مسجدیں نشانے پر ہیں، ہماری مسجدیں نشانے پر ہیں۔ ان مسجدوں کی حفاظت کا ایک ہی ذریعہ ہے، ان مسجدوں کو آباد کرو، ان مسجدوں کو آباد کرو، نمازوں کے ذریعے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے، تعلیم قرآن کے حلقے بنا کر کے، مکتب قائم کر کے، ہر مسجد میں مضبوط مکتب چلنا چاہیے۔ میرے بزرگ اور دوستو، پہلے دوسری جماعتوں کے پاس مکتب نہیں تھا، ان کے بچے ہماری مسجدوں میں آتے تھے، ہمارے مکتب میں شریک ہوتے تھے، اور دھیرے دھیرے سورتیں دعائیں سیکھتے سیکھتے ہماری مسجد کے مصلی بن جاتے تھے۔ لوگوں کو فکر شروع ہو گئی کہ بھئی ان کے مکتب میں جا کر کے ہمارے بچے اہل حدیث ہو جا رہے ہیں، فکر کیے بیٹھے۔ آج ان کے پاس دینیات کا اتنا مضبوط نظام اور کورس ہے کہ باقاعدہ ایک مکتب نہیں، 10 حافظوں کو رکھ کر کے مکتب چلایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے ناظم اعلیٰ اسلم خان صاحب نے باقاعدہ جمعیت کی جانب سے دینیات کا اور مکتب کا بہترین علماء کی نگرانی میں ایک منظم نصاب بنایا ہے۔ اس نصاب پر ہم عمل کریں، اپنے بچوں کو ان مسجدوں میں بھیجیں، مکتب کی تعلیم مضبوط کریں، اور لڑکیوں کی تعلیم، دور دراز علاقوں میں ہماری بچیاں جا کر کے سفر کر کے ہاسٹل میں رہ کر کے تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ہر مسجد کو آپ مدرسہ بنائیے، ہر مسجد میں لڑکیوں کی تعلیم، بزرگوں کی تعلیم، بالغاں کی تعلیم، ہر طریقے سے مسجدوں کو ہمیشہ آباد کیجیے۔ مسجدیں صرف 5 وقت کی نماز کے لیے نہیں ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مؤذن صاحب انتظار میں رہتے ہیں، اگر کوئی صاحب سنت اور نفل ذرا لمبی پڑھ رہے ہیں، مؤذن صاحب کی نظر اسی مصلی پر رہتی ہے، کب وہ فارغ ہوئے کہ ہم مسجد کا دروازہ بند کر کے چلے ہمارا کام دیکھ لیں گے۔ میرے بزرگ اور دوستو، مسجد کا مقصد صرف 5 وقت کی نماز نہیں ہے، مسجد کے مقصد کو ہم عام کریں۔ مسلم کمیونٹی کے سارے مسائل کا حل مسجد سے ہمارے مسلمانوں کے سارے کام ہم مسجد سے لے سکتے ہیں، مسجد سے کر سکتے ہیں، مسجد سے ہر کام ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے مسجد کے قریب جو غیر مسلم ہیں وہ یہ سمجھیں، اگر ہم راشن تقسیم کر رہے ہیں، رمضان
رمضان میں راشن تقسیم کر رہے ہیں، غریبوں کا علاج کرا رہے ہیں، سوشل ورک کر رہے ہیں، مسجد کے تھرو کریں۔ ایک غیر مسلم جو مسجد کے پڑوس میں ہے وہ یہ سمجھے اس مسجد سے ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس مسجد سے ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے، یہ مسجدیں ہماری بھلائی کے لیے ہیں، وہ مسجد سے محبت کرے گا، مسجد والوں سے محبت کرے گا، مسجد میں آنے جانے والوں سے محبت کرے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، باتیں بہت ساری ہیں، بس گزارش اس بات کی ہے کہ آپ اللہ کی کتاب قرآن سے جڑ جائیے۔ ناظرہ قرآن اگر نہیں سیکھے تھے سیکھیے، رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا تعارف اللہ تعالیٰ قرآن سے کراتا ہے کہ رمضان کے مہینے کو جو عزت ملی ہے، جو عظمت ملی ہے، جو فضیلت ملی ہے، وہ قرآن کی طرف سے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ نے اپنا کلام قرآن مجید نازل کیا ہے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، ہم کوشش کریں ناظرہ قرآن سیکھیں، اور کم سے کم ہم نہیں سیکھے تو اپنے بچوں کو آپ اس خیر سے محروم نہ رکھیں، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، قرآن سکھائیں، ناظرہ قرآن پڑھائیں۔ ہمارے سلف کہتے تھے علموا اولادکم القرآن، بڑی عظیم بات ہے۔ آج ہر ماں باپ کی خواہش میرا بچہ انجینئر بنے، میرا بچہ ڈاکٹر بنے، میرا بچہ لائر بنے، میرا بچہ آفیسر بنے۔ ضرورت اس بات کی ہے دور حاضر میں کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان ہر فیلڈ میں جائیں، ہر علوم و فنون کو حاصل کریں، لیکن میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے، بچوں کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، لائر بنائیں، آفیسر بنائیں، سب کچھ بنائیں، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو موحد بنائیں، مومن بنائیں، پکا سچا مسلمان بنائیں، اور سلف صالحین کی اس نصیحت کو لے کر کے جائیں، علموا اولادکم القرآن والقرآن یعلمہم کل شیء۔ اے لوگو، اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن سکھا دو، قرآن کی تعلیم دے دو۔ یاد رکھو، یہ قرآن تمہارے بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا۔ جب وہ قرآن کے عالم ہو جائیں گے، قرآن سیکھ لیں گے، قرآن کی برکت سے سارے علوم و فنون ان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھیے بہت سارے لوگ حافظ قرآن پر محنت کر رہے ہیں۔ جو بچے حافظ ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر بنانے کی فکر ان کو لگی ہے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، جو 30 پارے کے حافظ ہیں، ویسے بچوں کے لیے سائنس کا علم، میتھ کا علم، سوشل کا علم ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں، وہ بچے آگے جاتے ہیں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کچھ بھی پڑھنا پڑھانا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین نے کہا علموا اولادکم القرآن والقرآن یعلمہم کل شیء، اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو، قرآن کے ذریعے وہ سب کچھ سیکھ لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی حقیقت معنی میں، صرف جذباتی طور پر نہیں، حقیقی طور پر قرآن سے، اللہ کی کتاب سے محبت کرنے والا بنائے، قرآن سے جڑنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہر طریقے سے ہمیں قرآن سے جڑنے والا بنا دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔